السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز سندھیلا۔ پاکستان کی سیاست میں کسی خاتون کو اپنی جگہ بنانے میں پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پارٹی سے لے کر ہر محاذ تک اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ گزشتہ دور حکومت میں اس لیے ٹارگٹ ہوتی رہیں تاکہ ان کے باپ کو توڑا جا سکے، لیکن ہم نے دیکھا وہ موقع نہ صرف مریم نواز بلکہ پوری قوم کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ قوم اور مسلم لیگ نون کو ایک بہادر لیڈر مل گئی۔ مریم نواز صاحبہ اب تک مزاحمتی سیاست میں کامیاب جاری ہیں۔ انہوں نے باپ کو سازشوں سے آزاد کرایا۔ اب چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے تک لے جانے کے لیے وہ پرعزم ہیں اور ملک گیر مہم چلا رہی ہیں، جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمیں دیا۔ آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جی؟ میں ٹھیک ہوں میم، بہت شکریہ آپ کے بزی شیڈول سے ٹائم دینے کے لیے۔ مائی پلیزر، آپ کا شکریہ جی، سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ کی یہ جو پچھلی 4-5 سال کی مشکل ترین زندگی گزاری، جیلیں اس میں آئی، اس میں میاں صاحب کی بیماری آئی، آپ کے خاندان کے بڑے اہم، آپ کی والدہ دادی اس دنیا میں، اتنا یہ جو اسٹرگل کا دور تھا، اس میں سوچا تھا جو آج ہو رہا ہے، جس طرح لوگ آج آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، اس دن کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ دن اتنی جلدی آئے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سندھیلا صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کاز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بات سے بے خبر بھی ہوتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، لیکن ایک بات کی مجھے کنوکشن تھی۔ میں جانتی تھی کہ میاں صاحب حق پہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ ظالم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے انسان پہ، مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو اچھے کاز کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا، اٹ واز مائی فیتھ، کہ ایک دن حق اور سچ غالب آ کے رہے گا، اور وہی ہوا۔ میں اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہر گناہ کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ظلم کی معافی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ پتہ تھا کہ ایک مکافات عمل ایک ایکسپریشن ہے اردو میں، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ہوگا، لیکن واقعی اتنی جلدی قدرت کی طرف سے حساب برابر ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میاں صاحب کی دعا کا اس میں کتنا رول سمجھ سکتی ہیں، جو انگلی اٹھا کر کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے معاملات خدا کی ذات پر چھوڑتا ہوں۔ آئی تھنک دعا تو ظاہر ہے ہوتی ہے، لیکن میاں صاحب کی بھی یہ کنوکشن تھی کہ یہ جو غلط ہے اور جو ملک اور قوم کے ساتھ غلط ہوا ہے، وہ آج بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا، حالانکہ ان کے لاسز بہت بڑے ہیں اور سیاسی نقصانات بھر جاتے ہیں، اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی مشکل وقت ہوتا ہے، کبھی ایک جیسا نہیں رہتا سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے۔ لیکن کچھ نقصانات ان کے ذاتی زندگی میں اس طرح کے بھی ہوئے ہیں جو شاید بھلائے نہیں جا سکتے، اور اگر ان نقصانات پہ کا اگر احاطہ کیا جائے اور اس کا اگر حساب لگایا جائے تو پھر شاید کوئی بھی شخص ہوتا وہ یہ سب چھوڑ دیتا اور وہ کہتا کہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میاں صاحب یہ بات گھر میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ملک نے مجھے آواز دی، جب قوم نے مجھے آواز دی، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ملک کو ضرورت ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہر چیز کو سنبھالا، معاملات کو سنبھالا۔ تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ کنوکشن تھی، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ چیز زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہر مذہب کا یہ ایمان ہے اور ہر مذہب کا یہ یقین ہے، فیتھ ہے کہ ظالم کی پکڑ ہوتی ہے اور مکافات عمل از ریئل۔
بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ظاہر ہے یہ تھوڑے سے سیاسی سوالات زیادہ ہیں، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے. ایک اور اس کے بعد پھر کچھ آپ کے حلقے کے نوجوانوں کے سوال ہیں. اس سے پہلے جب پرویز مشرف کے دور میں وقت تھا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طاقت ہم سنتے ہیں کہ مریم نواز تھی، لیکن اس دفعہ بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو کیا کمی ہوتی تھی محسوس؟ بیگم صاحبہ میری والدہ فزیکلی میرے ساتھ نہیں تھی جی. لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا پچھلے 6-7 سال میں. ان کی ڈیتھ 2018 میں ہوئی سپٹمبر میں، لیکن اس کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب وہ میرے ساتھ نہیں تھی. اور وہ ایک مینیول تھا جو وہ مجھے پڑھا گئی تھیں، سکھا گئی تھیں کہ، اور ہر جو کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا تھا اس پہ ان کی جو مجھے جو ان کی گائیڈنس تھی، جو ان کی مجھے ایڈوائس ہوتی تھی، وہ آج مجھے ہر موقع پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے میری جو زندگی کے آنے والے معاملات ہیں اور جو اب میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب مجھے ٹرین کر گئی تھی. تو ان کی جو ایک گائیڈنس ہے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، اور فزیکلی نہیں ہے وہ میرے ساتھ. میں ان کو بہت مس کرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ مجھ سے دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو آپ بچپن سے ہی کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں سیاست ہے، لیکن پہلی دفعہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. 119 اور پی 59. 2011 میں میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی. جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو بلڈ میں ہے، تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ پہلا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. والدہ صاحب آپ نے الیکشن لڑا ہمیں معلوم ہے، لیکن خود کا پہلا الیکشن کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ہے؟ میں 2011 میں پالیٹکس میں نے قدم رکھا، اور وہ بھی ایکٹیو پالیٹکس نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز تھے میاں صاحب کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے کرتے. اور یہ 2011 سے اب یہ 24 ہے جی. تو 12-13 سال میں یہ میرا پہلا الیکشن. جی. اور اچھا لگ رہا ہے، عوام سے بہت پیار ملا، بہت شفقت ملی، بہت اپنائیت ملی. اور فرینکلی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اگر آج ہم اس جگہ ہیں تو اس میں سب سے بڑا اللہ کے بعد جو کردار ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ان کی سپورٹ تھی مشکل وقت میں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. تو آپ نے کہا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک طرف جب محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، تو انسان کو اس کا پریشر فیل ہوتا ہے کہ میں نے وہ کس طرح ریٹرن کرنا ہے. اور جب میں اپنے حلقے میں زیادہ بار نہیں جا سکی، ایک بار گئی ہوں، لیکن میرا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ خواتین میری لیے بات کر رہی ہیں، میری کیمپین چلا رہی ہیں، رسپونڈ کر رہی ہیں، نوجوان کیمپین چلا رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں، مجھے سب ویڈیوز موصول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کے ساتھ کیمپین میں بزی ہوں تو میں اس طرف سے بالکل میری توجہ نہیں ہے. میں رات کو جب گھر واپس آتی ہوں تو میں جتنی بھی یہ کیمپین کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتی ہوں، لوگ جو بات کرتے ہیں وہ میں سنتی ہوں، رپورٹ بھی پوری لیتی ہوں. تو مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہت توقعات ہیں، اور نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے خدمت کی ہوئی ہے، تو مجھے بھی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. میری ٹریننگ بھی وہ ہوئی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے ڈائریکٹلی کہ اب میں NA 119 اور PP 159 کے جو عوام ہیں ان کے لیے میں اب ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں. ان کا کیا فیصلہ ہے وہ تو اب 8 فروری کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، لیکن مجھے ان کی محبت اور شفقت کا جواب ان کی خدمت سے دینا ہے، یہ بوجھ مجھے محسوس ہوتا ہے. اچھا، آج سے کچھ سال پہلے ایک کلپ وائرل تھا جس میں کچھ خواتین شاید بلوچستان کی وہ کری تھی کہ مریم نواز کی صورت میں ہمیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خواتین بہت زیادہ تو آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹرا پریشر ہوگا کہ خواتین کے لیے تو پھر زیادہ سوچنا پڑے گا آپ کو. امیزنگ رسپانس ہے خواتین کی طرف سے، اور میرے لیے یہ توقعات سے بڑھ کے، اور جس دن سے میں یہ دیکھ رہی ہوں میرے پہ اور زیادہ مجھے اس چیز پہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے ان خواتین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جی.
اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ پنک ریولوشن آئے. اور مجھے جب میں نے پالیٹکس شروع کی, پنک بائی دا وے میرا فیوریٹ کلر ہے, تو جب میں نے شروع کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جو پالیٹکس میں ورلڈ اوور جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کی جو آؤٹ لک ہوتی ہے یا ان کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ بالکل خواتین والا نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی جینڈر اسپیسیفک چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پنک کلر, میں اس چیز پہ بالکل یقین نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو منفرد بنایا ہے. خواتین کی انیٹ کوالٹیز ایسی ہیں جو بہت خوبصورت کوالٹیز ہیں, ان کے اندر انیٹلی ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے, اور اگر ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے تو وہ بہت ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. تو میرا بہت یہ خواہش ہے کہ جو پاکستان کی بچی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, عورت ہے, اس کو اس کا جائز مقام ملے, اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے, اس کو جینڈر ایکوالٹی ملے, اس کو وہ سارے اپرچونٹیز, وہ سارے مواقع, وہ انوائرمنٹ ملے جس میں اس کی صلاحیتوں کو جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں, اس کا جو سوسائٹل اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر رہ کر وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے اس کو اس کی آزادی ہو کرنے کی, اور ان کو سفری سہولیات اچھی ملیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ سننے میں آتا ہے, خبروں میں آتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خواتین کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے اور ایک انوائرمنٹ جس میں سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے, وہ ہم لیک کرتے ہیں. تو میرا یہ دل ہے کہ ان کے لیے جو ماحول ہے اس کو سیف کریں, سیکیور کریں, ان کے لیے بہترین سواری ہو جہاں ان کو یہ ہیرسمنٹ کی ڈر یا خوف نہ ہو, اور باعزت ان کا ہو, ان کو روزگار بھی اچھا ملے, فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں, کیونکہ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بہت ساری قباحتوں سے آزاد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو بچیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہی ہیں, ان کو اسکالرشپس ملیں, ان کو بہترین جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو ملیں. اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے بہتر ماحول اور مواقع بنائے جائیں. اگر وہ جو ایکسکلوسیو ان کی جو درسگاہیں ہیں وہ ان میں جانا چاہتی ہیں تو وہاں ان کے لیے پوری اپرچونٹیز ہونی چاہیے. جو خواتین گھر سے باہر نکل کر رزق کماتی ہیں, جاب کرتی ہیں, ان کے لیے جو سہولتیں, آسانیاں ہم پیدا کریں. ان کے قوانین تو بہت بنے ہوئے ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. ان جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جس بھی کیپیسٹی میں کر سکی ضرور کروں گی.